کیا باجماعت قیام رمضان بدعت ہے؟ کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر ایسا سنت اتنا کرتے ہو کہ جماعت سے پڑھتے اتنا، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھی ہے کہ بتاؤ؟ جماعت سے بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس کو شروع کیا، نہیں، بلکہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا کس نے شروع کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، فلم یقم بنا شیئا من الشہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں ہمارے ساتھ بالکل قیام نہیں کیا، حتی بقی سبع، یہاں تک کہ 7 راتیں باقی رہ گئیں۔ علماء نے کہا کہ 7 راتیں باقی رہ گئیں کا مطلب یہ ہے کہ 29 کا مہینہ پکا ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہو سکتا ہے، تو 29 کے حساب سے ایک دم پکی ہماری کتنی بچ گئی راتیں؟ 7 راتیں۔ تو کون سی رات ہوئی ہے؟ 23ویں، جیسا کہ پچھلی روایت میں بھی آیا نا، 23، 25 اور 27، تو اس اعتبار سے کون سی رات ہوئی؟ 23۔ کہتے ہیں کہ 23ویں رات میں آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا، فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل، ہمارے ساتھ قیام کے یہاں تک کہ 1/3 رات چلی گئی۔ فلما كانت السادسہ، جب 6ٹھی رات، اب الٹا آ رہے ہیں وہ، 6 راتیں بج گئی، جب 6ٹھی رات تھی تو آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا، تو 24ویں رات کو آپ نے قیام نہیں کیا۔ فلما كانت الخامسہ، جب 25ویں رات تھی تو آپ نے کیا کیا؟ قام بنا حتی ذهب شطر اللیل، آدھی رات تک آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا، وہی جو پچھلی روایت میں آپ نے دیکھا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ لو نفلتنا قیام هذه اللیلہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کاش کہ آپ اس رات میں اور زیادہ قیام کرتے۔ فقال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام لیلۃ، آپ نے کہا کہ آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام فارغ ہو، امام نماز سے فارغ ہو، تو اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مثلا آپ نے امام کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھی تراویح کی، اور مان لیجئے 1 گھنٹے میں عموماً ہو جاتا ہے، 1 سے 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ شاید ہی ہوتا ہو، گئی 1-1.5 گھنٹہ آپ نے قیام کیا اور تراویح ختم ہو گئی، آپ گئے آرام کیا، تو امام کے ساتھ شروع سے اخیر تک نماز میں شریک ہونے کا ثواب کیا ہے؟ پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اکیلے میں یہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ امام کے ساتھ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ بھی نماز پڑھنا بہت ثواب کی چیز ہے۔ تو یہ آپ نے قول سے کہا، اور فرماتے ہیں فلما كانت الرابعہ لم يقم، جب 4تھی رات تھی یعنی 26ویں تھی تو آپ نے قیام نہیں کیا۔ فلما كانت الثالثہ، جب 27ویں رات آئی، تیسری رات، پیچھے سے تیسری، تو آپ نے کیا کیا؟ جمع اہلہ ونساءہ والناس، آپ نے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو اور لوگوں کو جمع کیا، اور فقام بنا حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح، اور اتنا لمبا قیام کیا کہ ہم کو فلاح کے فوت ہونے کا ڈر ہو گیا۔ قال قلت وما الفلاح قال السحور، کہا، میں نے پوچھا کہ فلاح کیا ہے؟ کہا کہ فلاح سحری ہے۔ اور کہتے ہیں ثم لم يقم بقیۃ الشہر، پھر اس کے بعد بچے ہوئی راتوں میں آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا مہینے کے اخیر تک۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 23، 25 اور 27 ان 3 راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور 27ویں رات میں آپ نے کیا کیا؟ اپنے گھر والوں کو، بیویوں کو اور عام مسلمانوں کو بھی جمع کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے جماعت سے نماز پڑھائی۔ اگر جماعت صحیح نہیں ہوتی تو آپ پڑھاتے؟ معلوم ہے کہ تراویح میں بھی جماعت کی بنیاد کس نے ڈالی؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہنا
کہ تراویح سے جماعت کی نماز کی شروعات حضرت عمر نے کی، صحیح ہے؟ نہیں، معلوم ہے کہ خود یہ مسنون عمل ہے، جماعت سے تراویح پڑھنا یہ خود سنت ہے۔ اور آپ نے یہاں خود کہا کہ امام کے ساتھ اگر آدمی قیام کریں تو اس کو کیا ملے گا؟ پوری رات کا ثواب۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ قیام اللیل مشروع ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف 3 راتوں کا کیوں؟ اور یہی ہمارا 15واں سوال ہے کہ کیا 3 راتوں سے زیادہ تراویح بدعت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں تم لوگ جب سنت کرتے ہو 11 رکعت سنت ہے، 11 رکعت سنت ہے، پھر تم لوگ 3 رات تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ پورا مہینہ تراویح کیوں پڑھتے ہو؟ اب سوال کے 2 حصے ہیں۔ پورا مہینہ تراویح پڑھنا اکیلے اور جماعت سے، اکیلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا مہینہ ثابت ہے کہ نہیں؟ قولاً و فعلاً دونوں ثابت ہے۔ حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں؟ رمضان اور غیر رمضان میں معلومہ کہ پورا رمضان آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، تو پورا مہینہ تراویح پڑھنا تو ثابت ہو گیا۔ سوال ہوا کہ جماعت سے کتنا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی راتیں پڑھائیں؟ 3 راتیں۔ تو پھر زیادہ راتیں کیوں نہیں پڑھائیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی ذات لیلۃ فی المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھی مسجد میں، رات میں۔ فصلی بصلاتہ الناس، فصلی بصلاتہ ناس، لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ثم صلی من القابلہ فکثر الناس، پہلی رات میں نماز پڑھی، لوگ آ کے آپ کو جوائن ہو گئے۔ آپ نے سب کو جمع کیا تھا؟ نہیں، لوگ آ کے خود سے جڑ گئے۔ کوئی آدمی رات میں قیام اللیل کر رہا ہے، کوئی دوسرا آ کے اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو جائز ہے؟ جائز ہے، پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جماعت اس کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ فلما صلی من القابلۃ فکثر الناس، جب دوسری رات آئی، اس کے بعد والی اگلی رات جو بھی تھی، چاہے وہ ڈائریکٹ رات ہو یا ایک چھوڑ کے ہو، تو اگلی رات جب آپ نے قیام کیا تو فکثر الناس، لوگ بڑھ گئے۔ ثم اجتمعوا من اللیلۃ الثالثہ او الرابعہ، پھر تیسری یا چوتھی رات میں لوگ پھر جمع ہوئے۔ فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس رات میں یعنی چوتھی رات میں، کیونکہ تیسری رات کا آپ پچھلی روایت میں دیکھ چکے ہیں، 3 راتیں کون سی تھیں؟ وہ 23، 25 اور 27۔ اور راوی نے پچھلی حدیث میں کیا کہا؟ پھر اس کے بعد آپ پورے مہینے میں آپ نے ہم کو نماز پڑھائی نہیں، تو 3 کے بعد کون سی میں نہیں پڑھائی؟ چوتھی میں آپ نے نہیں، 3 سے زیادہ نہیں پڑھایا۔ تو یہاں جو راوی کو شک ہے تیسری یا چوتھی رات تھی، تو کون سی ہونا چاہیے؟ وہ چوتھی 3 میں پڑھائی، چوتھی میں نہیں۔ فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب چوتھی رات آئی تو آپ ہمارے نماز پڑھانے کے لیے نکلے نہیں۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی، قال قد رأيت الذي صنعتم، جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا رات میں جو کچھ تم نے کیا میں نے دیکھا، یعنی تم مسجد میں جمع ہوئے نماز کے لیے، دیکھا میں نے، مجھے معلوم تھا۔ ولم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم وذلك في رمضان، آپ نے فرمایا رات میں تم مسجد میں آئے، جمع ہوئے، مجھے معلوم تھا، میں نے دیکھا، لیکن میں اسی لیے باہر نہیں نکلا تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اور راوی کہتے ہیں وَذَلِكَ فِي رمضان، یہ واقعہ رمضان کا ہے۔ تو چوتھی رات میں آپ نے آنا کیا کر دیا؟ بند، اور 3 راتوں تک پڑھایا۔ صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے کیا بتایا؟ میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر کیا ہو جائے؟ فرض نہ ہو جائے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 راتیں نماز پڑھائیں، کیا وہ اس اعتبار سے تھا کہ 3 راتیں پڑھانا چاہیے اور اس سے زیادہ اور کم نہیں، یا پھر یہ اس اعتبار سے تھا کہ آپ کو ڈر تھا کہ فرض نہ ہو جائے؟ آپ کا نہیں پڑھانا اس کی وجہ تھی، رکاوٹ تھی آپ کے لیے پڑھانے میں یا نہیں تھی؟ رکاوٹ تھی۔ وہ رکاوٹ کیا تھی؟
وہ نماز فرض نہ ہو جائے. فرض ہوگی امت نبھا نہیں پائے گی, کیا ہوگا؟ ہاں, گناہگار ہوں گے. تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان گناہگار ہوں, اس لیے آپ نے پابندی سے اس کا اہتمام نہیں کیا, کیونکہ اس زمانے میں وحی نازل ہوتی تھی اور ہو سکتا تھا کہ اللہ فرض کر دے. اس ڈر سے آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا اگر ایسا ہوتا کہ 3 سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے, 3 راتوں سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے, تو آپ کیا بولتے ان کے سامنے؟ آپ یہ کہتے دیکھو یہ نماز صرف 3 راتوں کے لیے ہے, 3 سے زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے. کیا آپ نے ایسا بتایا؟ نہیں. آپ نے کیا کہا؟ میں اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. تو آپ ایک مجبوری کی وجہ سے باہر نہیں نکلے. ایسا نہیں کہ آپ یہ مانتے ہوں کہ 3 ہی راتوں میں نماز پڑھنا چاہیے. اس لیے کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں پڑھے نا, ہم کو بھی 3 پڑھنا چاہیے, تو یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں یہ نہیں بتایا کہ 3 سے زیادہ جماعت سے پڑھنا غلط ہو, بلکہ آپ نے مجبوری بتائی اپنی ہے کہ مجھے مجبوری ہے, اگر میں نکلوں گا تو کیا ہوگا, یہ نماز فرض ہو جائے گی. لیکن آج وہ مجبوری باقی ہے کیا؟ کوئی آدمی مسجد کے امام صاحب بول سکتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کی طرف سے وہی مجھ پر نہ آ جائے اور یہ نماز فرض نہ ہو جائے. ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا. وہی کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا, بند ہو گیا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں لوگوں کو کیا کیا, ایک امام کے تابع کر کے مسجد میں پورے مہینے کے لیے کیا کر دی, جماعت قائم کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ جماعت ایک اچھی چیز ہے, لیکن وہ ڈر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, اب وہ ڈر کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. اگر وہ ڈر نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے, کیونکہ آپ نے نہیں پڑھنے کی اور کوئی وجہ بتائی کہ بتائیے کیا وجہ ہے اس کی, وجہ یہ بتائی. آپ نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ تمہارا 4تھی رات کا انتظار کرنا غلط ہے کیونکہ 3 رات سے زیادہ نہیں پڑھتے, ایسا کہا نہیں. ان کے اس جذبے کو, ان کی یعنی تراویح کی جماعت کی چاہت کو آپ نے غلط بتایا نہیں. تو معلوم ہے کہ تراویح کی 3 سے زیادہ کی چاہت غلط نہیں ہے, لیکن مجبوری یہ ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. حضرت عمر اس بات کو جانتے تھے اور انہوں نے اسی لیے کیا کیا, بعد میں جماعت قائم کی اور پورے مہینے کی کیونکہ ابھی وہی آنے والی نہیں ہے. تو یہ بھی بات واضح ہوئی کہ 3 راتوں سے زیادہ تراویح بری نہیں ہے, لیکن مجبوری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس لیے آپ نے نہیں پڑھائی. اگر وہ مجبوری نہیں ہوتی تو آپ پڑھاتے, ضرور پڑھاتے. کیوں؟ اس لیے کہ 3ری رات میں تو خود آپ نے سب کو جمع کیا تھا. اگر جمع کرنا اچھا نہیں ہوتا تو آپ جمع کرتے؟ معلوم ہے کہ جمع کرنا اچھا ہے اور آپ کا آخری عمل جمع کرنا ہے. چھوڑنا مجبوری سے ہے, چھوڑنا کیا ہے, مجبوری سے ہے.